بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیران پیر دستگیر ماں سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف مبارک فتوح الغیب کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج اس کے مقالہ نمبر 33 اور 34 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 33ویں مقالے میں آپ نے مردوں کی اقسام کا ذکر کیا، فی بیان انواع الرجال بانہا اربعۃ، مردوں کی اقسام جو ہیں وہ 4 قسموں پر مشتمل ہیں۔ قال رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں، الناس اربعۃ، لوگ 4 اقسام پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1، رجل لا لسان لہ ولا قلب لہ، فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو زبان بھی نہیں رکھتا اور دل بھی نہیں رکھتا، وہو العاصی، اور وہ گناہ گار ہے، لا خیر فیہ، اس کے اندر کسی کو کوئی بھلائی نہیں ملتی، ولا وزن لہم الا ان یؤمہم اللہ برحمتہ، فی نفسہ، تو وہ اپنے اندر کوئی وقت، کوئی وزن، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی عمومیت کے نتیجے میں اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، یعنی اپنی رحمت میں اسے شامل کر لے۔ فَيَهْدِي قُلُوبَهُمْ لِلْإِيمَانِ، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی طرف ان لوگوں کے دلوں کو، یعنی یہ پہلی قسم کے لوگوں کو ہدایت دے۔ وَيُحَرِّكُ جَوَارِحَهُمْ بِالطَّاعَةِ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَيُحَرِّكُ جَوَارِحَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے اعضاء کو اپنی فرمانبرداری کے لیے توفیق دے دے اور ان کے اعضاء میں حرکت پیدا ہو جائے۔ فرمایا یہ پہلی قسم کے جو لوگ ہیں، آپ کے لیے کیا لازم ہے؟ ان کی معیت یا ان سے اجتناب۔ فرمایا فَاحْذَرْ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، پس اس سے بچ کہ تو ان میں سے بنے، یعنی جس کی زبان اور جس کا دل، زبان بھی احوال و اقوال اور قرآن و سنت میں کیل و کال سے عاری ہو، اور دل ذکر الہی سے، یاد الہی سے غافل ہو۔ فرمایا پس تجھے چاہیے کہ ان لوگوں سے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھ۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو تو پا چکا ہے، اور ان تکون من العلماء باللہ، من معلمی الخیر وہدات الدین، اگر تو عالم باللہ ہے یعنی عارف ہے اور بھلائی کی طرف دعوت دینے والا ہے، بھلائی کی تلقین کرنے والا ہے اور دین کی جانب ہدایت دینے والا ہے، تو پھر تیرے وجود میں استقامت ہوگی، یعنی ان کی معیت میں جا کے، ان کی صحبت میں بیٹھ کے تو اپنے آپ کو، اپنے خیر کو، اپنی معیت باللہ کو ان کے اوپر تصرف کے طور پر وارد کرے، اور
ان کا اثر تیرے اوپر نہ ہو بلکہ تیری تربیت کا اثر ان کے اوپر ہو، تو فرمایا وَدْعُهُمْ إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، تو پھر تجھ پر لازم ہے کہ ان سے اجتناب نہ کر، ان کے پاس جا اور انہیں اللہ رب العزت کی فرما برداری کی طرف دعوت دے۔ وَحَذِّرْهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کی نافرمانی سے بچا۔ یعنی اگر تو عارف کامل ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ان تکون من العلماء باللہ، اگر عالم باللہ ہے تو پھر تو ان کے پاس جا کر ان کو دعوت دے۔ فَكُنْتَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى جِهْبِذًا فَتُؤْتَى ثواب الرسل والانبیاء، پس تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوشش کرنے والا ہے، پس تجھے وہ اجر عطا کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور عطا سے انبیاء اور رسولوں کو دعوت دین پر عطا کیا، ان کے توسل اور توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی اجر عطا کرے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ارشاد فرمایا لئن یہدی اللہ بہداک رجلا خیر لک مما طلعت علیہ الشمس، فرمایا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تلقین اور ہدایت دینے کے سبب انہیں ہدایت دے تو یہ تو تیرے لیے یہ بہتر ہے مما طلعت علیہ الشمس، اس دن جو سورج طلوع ہوا ہے تو اس دن کے سورج کے طلوع ہونے سے لے کر پورے دن تک سب سے بہترین عمل جو تیرا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کو جو نہ زبان رکھتے ہیں نہ دل رکھتے ہیں، ان کو تو اللہ کے دین کی طرف، اس کی رضا اور خوشنودی کی طرف دعوت دے۔ والرجل الثانی، اور دوسرا مرد رجل لہ لسان بلا قلب، وہ شخص زبان تو رکھتا ہے مگر دل سے بے بہرا ہے۔ فینطق بالحکمت، حکمت کی باتیں کرتا ہے، حکمت کے کلمات ادا کرتا ہے۔ ولا یعمل بہا، مگر خود عمل نہیں کرتا، لوگوں کو تلقین کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے مگر خود عمل سے عاری ہے۔ یدعو الناس الی اللہ عز وجل، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، دین متین کی طرف بلاتا ہے۔ وہو یفر منہ، اور خود اس سے بھاگتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھاگتا ہے۔ فرمایا اذا خلا زیب علیہ ثیاب، جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو ایسے جیسے ایک اچھے لباس میں بھیڑیا چھپا ہوا ہو۔ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں اذا خلا، جب الگ ہوتا ہے تو ایسی کیفیت ہے فہو فی ظاہر انسان بصورت الصالحین، ظاہر میں تو صالحین کا روپ دھارے ہوئے ہے، جبہ کبہ پہنے ہوئے ہے، دستار لگائے ہوئے ہے، خیر کی دعوت دیتا ہے، لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے وفی الباطن ذیب علیہ ثیاب، تو وہ ایسا بھیڑیا ہے جس کے اوپر ایک اچھا لباس پڑا ہوا ہے۔ جس طرح مولانا روم صاحب کی علامہ اقبال صاحب نے وہ ذکر کیا اور دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر کز دے و دد ملولم انسان معزوز، بزرگ دن کے اجالے میں چراغ لیے پھر رہے تھے، کسی نے کہا حضور دن کے اجالے میں چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا مجھے دو ٹانگوں والے انسان نما بھیڑیے نظر آ رہے ہیں، میں کسی حقیقی انسان کی تلاش میں ہوں۔ آپ بھی فرماتے ہیں اگر زبان اس کی علم و حکمت کی باتیں کرتی ہے اور دل اس کا اس سے غافل ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور خود خدا سے بھاگتا ہے، تو وہ ایسا بھیڑیا ہے جو ایک اچھے لباس میں ملبوس ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ والذی حذر منہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچنے کا حکم فرمایا۔ اور حضور نے فرمایا اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، فرمایا مجھے کسی اور بات کا خوف اور خدشہ نہیں، اپنی امت پر ان لوگوں کا خدشہ ہے جو نفاق رکھتے ہیں اور زبان کے بہت بڑے عالم ہیں، گویا عالم اللسان و جاہل القلب، زبان کے عالم ہیں اور دل کے جاہل ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا اخوف ما اخاف علی امتی علماء سو، نعوذ باللہ، مجھے کسی اور چیز کا اپنی امت پر خوف نہیں، ہاں علماء سو، جو برے علماء ہیں، جو زبان تو استعمال کرتے ہیں مگر عمل سے آری ہیں، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں محض زبان کا نہیں بلکہ زبان کے ساتھ دل کا اور دل کے ساتھ زبان کا، ان دونوں کے درمیان حسن اتفاق بھی ہو اور ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے امر کی تصدیق بھی پائی جائے۔ اگر زبان اقرار کر رہی ہے تو اعمال کے ساتھ اس کی تصدیق کی جائے، اور اگر اعمال بجا لائے جا رہے ہیں تو دل کے ساتھ اس کی تصدیق کی جائے اور زبان ان کا اقرار کرے۔ یہ ایسے ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، تم خود تو کتاب پڑھتے ہو لیکن تمہیں اس بات کا شعور اور عقل نہیں ہے۔ یا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ اور تیسرا شخص قلب بلا لسان، فرمایا والرجل الثالث قلب بلا لسان، دل کا اندھا نہیں، دل سے بے بہرا نہیں، بلکہ دل سے آگاہی رکھتا ہے مگر زبان میں خاموشی اختیار کرتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ سَتَرَهُ اللَّهُ عَنْ خَلْقِهِ، یہ ایسا مومن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے چھپا کے رکھا ہے، وَنَوَّرَ قَلْبَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اپنے نور معرفت سے منور کر رکھا ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پہ فرمایا ان العبادۃ عشرۃ اجزاء، بے شک عبادت کے 10 اجزاء ہیں، تسعۃ منہا فی الصمت، ان میں سے 9 عبادت کے جو اجزاء ہیں وہ خاموشی کے ساتھ منسلک ہیں، یعنی کہنے سے زیادہ عمل کر کے دکھانا۔ یہ تیسرا شخص جو ہے یہ دل رکھتا ہے، زبان نہیں رکھتا، یہی مرد مومن ہے، ولی للہ عارف لہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے اور اس کی معرفت اور پہچان رکھنے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لوگوں کو پہچاننے سے اور لوگوں کی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہے، جس طرح حدیث قدسی میں ہے اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، کہ میرے وہ دوست ہیں جو میری قبا کے نیچے ہیں، انہیں میرے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا۔ اور ویسے بھی خاموشی جو ہے یہ عالم کی زینت ہے اور جاہل کی پردہ پوشی ہے، اس لیے نجات جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ منسلک ہے۔ چوتھا شخص والرجل الرابع لسان و قلب، جو لسان بھی رکھتا ہے اور دل بھی، یعنی زبان سے دعوت بھی دیتا ہے اور دل سے بے بہرا نہیں، دل سے عارف بھی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الرَّجُلُ الْمَدْعُوُّ فِي الْمَلَكُوتِ بِالْعَظْمَةِ، یہ ایسا شخص ہے جو عظمت اور بڑائی کے ساتھ ملکوت میں، عوالم میں پکارا جاتا ہے، جس طرح حدیث پاک میں من تعلم وعمل وعلم دوئی فی الملکوت عظیما، فرمایا جس نے علم سیکھا، عمل کیا، لوگوں کو دعوت دی، وہ بڑی عظمت، بزرگی اور شرف کے ساتھ پکارا جائے گا۔ وَهُوَ الْعَالِمُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَآيَاتِهِ،
یہ عالم باللہ یعنی عارف کامل بھی ہے اور اللہ کی آیات کا پہچاننے والا بھی ہے۔ استودع اللہ قلبہ غرائب علم ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں علم کی جو حکمتیں ہیں وہ ودیت کر رکھی ہیں۔ وَأَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَسْرَارِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مخفی راز اور پوشیدہ راز پر اسے مطلع کر رکھا ہے۔ وَاصْطَفَاهُ وَاجْتَبَاهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے میں اسے چن بھی لیا اور اسے ممتاز بھی کر دیا۔ گویا ایک وہ شخص ہے جو نہ زبان اور نہ دل کا واقف ہے، دوسرا وہ شخص ہے زبان کا واقف ہے دل کا واقف نہیں، تیسرا وہ شخص ہے دل کا واقف ہے زبان کو خاموش رکھتا ہے، اور چوتھا وہ شخص ہے جو زبان سے دعوت دیتا ہے اور دل سے عارف باللہ ہے۔ یہی کامیاب اور کامران ہے، اور ان چار اشخاص میں سے سب سے کامل ترین شخص جو ہے یہ چوتھا ہے، جو عالم باللہ بھی ہے اور عمل کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم و تلقین بھی ارشاد فرماتا ہے۔ دوسرے مقالے میں اگر اختصار کے ساتھ اس کو پہلے کے ساتھ منسلک کریں تو 34ویں مقالے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طالب کو جو اس کا عبد خاص ہے اس کو تلقین کی ہے، اور وہ تلقین کیا کی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش آئے تو اس پر صبر اختیار کرے، اور اگر عطا آئے تو اس پر شکر کو اختیار کرے، اور یہی چیز آپ نے اس مقالے میں ارشاد فرمایا ما اعظم تسخطک علی ربک تہمتک لہو و اعتراضک علیہ و انتسابک لہو عز وجل الی الظلم۔ فرمایا اگر اپنے رب کی طرف سے تجھے کوئی آزمائش پہنچے اور کوئی بڑی آزمائش، تو تو اس کو متہم نہ کر کہ اس کی تہمت تو اپنے رب پہ لگا دے اور اس پر تو اعتراض کرے اور اس مصیبت کی نسبت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف کرے۔ فرمایا تیرے لیے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ تو صبر کر۔ کیا کر؟ احسن الادب و الزم الصمت و صبر والرضا والموافقت لربک، حسن ادب کو اختیار کر، خاموشی کو لازم پکڑ، صبر کو اختیار کر، رضا پہ راضی ہو جا، اور اپنے رب کی موافقت کو جو اس نے تیری طرف آزمائش اتاری ہے اس میں اس کی موافقت کو اختیار کر، وتب عن سخطک علیہ، اور تو رجوع کر، توبہ کر اس کی آزمائش پر، اسی ذات اقدس پر کہ اس نے آزمائش دی ہے، تو پھر اپنے رب پر تو راضی رہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے اندر واہ ویلا کر اور لوگوں کو بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ آزمائش اتاری ہے۔ صبر کو لازم پکڑ، کیوں کہ اگر تو رب کی موافقت کو اختیار کرے گا، صبر کو اختیار کرے گا، رضا پہ راضی رہے گا، تو پھر ہر قسم کی بلائی، ہر قسم کی خیر یہ تیرا مقدر بنا دی جائے گی اور تجھے عطا کر دی جائے گی۔ اور یاد رکھ، جب تو ان تمام چیزوں میں اس کی موافقت کو، حسن ظن کو، صبر کو اختیار کرے گا تو پھر وہ تجھے وہ چیزیں بھی عطا کرے گا، وہ عنایات کی بارش تجھ پر کر دے گا جس کا تجھے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اس کی طاعت اور بندگی کو اختیار کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھی سے مانگ میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کر، جب تو اس سے فضل کا سوال کرے گا تو وہ تجھے عطا بھی کرے گا، اور ان اللہ مع الصابرین، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب صبر میں بندہ استقامت کو اختیار کرتا ہے اور صبر میں اس کی رضا کا متلاشی رہتا ہے تو وہ
بندے کے اوپر اپنی عطاؤں کی بارش فرما دیتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے میرے بندے جب بھی تو مجھے پکارے تو میں تیری پکار کو سنتا ہوں۔ اور جب ان تمام چیزوں کے اوپر بندہ صبر و شکر کو اختیار کرتا ہے، وہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تو صبر کرے اور شکر کرے تو میں اضافہ کر دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تو کفر کرے تو میرا عذاب تو بہت سخت ہے۔ تو بندے پہ لازم ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو امور آئیں ان پر صبر اور شکر بجا لائے، تو پھر وہ اپنی عطا اور اپنی عنایت بندے کے اوپر اضافی فرمائے گا۔ اور اس نے بندے کے لیے اعلان کر رکھا ہے وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے معنی میں غور کریں، جو ہر فوتیدگی کے اعلان پر تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا جو اس عملی کیفیت کو اختیار کرتے ہیں انہی پر اپنے رب کی طرف سے رحمت ہے، فضل ہے، اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ گویا صبر کا نتیجہ اللہ کی بارگاہ سے یہ اجر عطا کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں میں انہیں شامل فرما لیتا ہے۔ تو بندے کو ہر حال میں رجوع اللہ اختیار کرنا چاہیے، اس کی رضا کا متلاشی رہنا چاہیے، اس کی طرف سے آزمائش پر صبر کرنا چاہیے، اس کی طرف سے فضل پر شکر کرنا چاہیے، اور اس کی عطاؤں پر راضی رہنا چاہیے، اور اس کی آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے۔ یہی کامیابی، نجات اور فلاح کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا